اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے. وہ زندگی جو اللہ کی بندگی کے بغیر ہے وہ زندگی نہیں، وہ تو درندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے. اصل زندگی وہی زندگی کہلاتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے. انسان اس دنیا میں نہ تو اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے. اللہ رب العزت کی مرضی سے آتا ہے اور اسی کی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے. عقل مند ہے وہ انسان جو درمیانی وقت کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اپنی من مرضی نہیں چلاتا. فرمایا عاجز ہے، محروم ہو وہ انسان جو درمیانی وقت کو اپنی مرضی کے مطابق گزار دیتا ہے، رب چاہی زندگی اختیار نہیں کرتا. اللہ رب العزت بہت کریم پروردگار ہے. اس کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندوں کی بخشش ہو، میرے بندے گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، میرے بندوں کو میرا قرب نصیب ہو جائے. تو رب تعالیٰ ایسے طریقے اختیار فرماتا ہے جن طریقوں کو بندہ اختیار کر لے گا تو رب تعالیٰ کا قرب پا لے گا. میرے بندوں 11 مہینے تک شیطان گناہ کرواتا رہا، میں نے تو اس مہینے کے اندر شیطان کو باندھ دی ہے، اب خوب نیکیاں کر لو، میرا قرب پا لو. پریشان نہ ہونا، دن تھوڑے ہیں. نہیں، تم نفل پڑھو گے فرضوں کے برابر ثواب، فرض پڑھو گے 70 فرضوں کے برابر ثواب. اس کے اوپر بس نہیں ہوگی، تم جو بھی دعائیں کرو گے میں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. رمضان کی ہر رات ہر دن بندہ مومن کی دعاؤں میں سے ایک دعا لازماً قبول کر لی جاتی ہے. 30 دن 30 راتیں 60 دعائیں تو ہماری یوں قبول ہو جاتی ہیں. اتنی تو ہماری دعائیں ہوتی نہیں ہیں. تو فرمایا ہر دن اور ہر رات بندہ مومن کی دعاؤں میں سے ایک دعا لازمی قبول کی جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ ان اوقات کے اندر ہم دعائیں کریں. کیوں ہم لوگوں کے سامنے روتے رہیں، اپنے پروردگار کے سامنے کیوں نہ روئیں؟ جو بندہ اپنے رب کے سامنے رونا پہچان لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، وہ بندہ پھر لوگوں کے سامنے رویا نہیں کرتا. لوگوں کے سامنے ہمیشہ وہی بندہ روتا ہے جس کو اپنے پروردگار کے سامنے رونا نہیں آتا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے سامنے رونے والا بنا دے. صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے رمضان میں چند چیزوں کا ہم اضافہ محسوس کرتے تھے. ایک تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں بہت اضافہ ہو جاتا تھا. یا اللہ کتنا اضافہ فرماتے ہوں گے. غیر رمضان کے اندر بھی بسا اوقات آپ اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ حتیٰ یتورمت قدما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا. کیا ہمارے پاؤں کے اوپر کبھی ورم آیا؟ آتا تو ہے جب کہ لمبی دیر بیٹھے رہیں گے جہازوں میں یا گاڑیوں میں. اللہ کے حضور اتنا لمبا قیام کیا ہو کہ ہمارے پاؤں سوج جائیں، کبھی اس سنت کے اوپر تو عمل ہو جانا چاہیے. صحابہ فرماتے نہیں، رمضان شریف کے اندر تو آپ کی عبادت میں بہت ہی اضافہ ہو جاتا تھا. اور دوسری چیز نبی علیہ السلام کے رمضان میں ہم دیکھتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے اندر اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ فرماتے تھے. وہ مثال دیتے ہیں کہ جس طریقے سے تیز گھوڑا چلتا ہے اس کی رفتار کی مانند نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے راستے میں خرچ فرماتے تھے. اور ایک دوسری کا فرمایا جیسے آندھی چلتی ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کی مانند نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے راستے میں خرچ فرماتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں. کہ جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے رب تعالیٰ کئی گنا اس کو واپس دنیا کے اندر لوٹاتے ہیں، آخرت کے اندر تو ملنا ہی ہے. 10 گنا تو ملتا ہی ہے، 700 گنا، چونکہ اخلاص کے ساتھ اس نے خرچ کی ہے، نیکی کی ہے، اس کو 700 گنا اس کا ثواب دیا جائے.
نہیں، اس نے بہت اخلاص کے ساتھ کی ہے. اچھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں اللہ پھر اپنے مرضی سے عطا کروں گا. تو دوسری چیز جو نبی اسلام کے رمضان میں ہم دیکھتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ فرماتے تھے. اور تیسری چیز جو نبی علیہ السلام کے رمضان میں ہمیں دیکھنے میں آتی تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے بہت ہی زیادہ آہوزاری کرتے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے رونے کی کوشش کریں. نہیں رونا آتا، رونے جیسی شکل ہی بنائیں. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو اپنے اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا تو اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. وہ اس بات کو سوچ سوچ کے روئے، میں کتنا بدبخت ہوں، کتنا سخت دل ہوں، مجھے اپنے پروردگار کے سامنے رونا نہیں آتا. تو یہ سوچ سوچ کے رونے کی کوشش کریں. نہ رونا آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنائے. اس رونے کی اللہ کے ہاں بہت قیمت لگتی ہے. آسمان سے اوپر یہ آنسو نہیں ہوتے، جب یہ آنسو اوپر جاتے ہیں تو اللہ کے ہاں بہت قیمت لگتی ہے. جیسے ہمارے یہاں کوئی باہر ملک کی چیز کوئی آ جائے، کبھی کبھی آئے تو ہم مہنگے داموں میں خرید لیتے ہیں. وہی یہ چیز بار بار نہیں آیا کرتی، جتنے کی ملتی ہے اس کو خرید لو. اسی طرح جب یہ آنسو اوپر جاتے ہیں تو آسمان کے اوپر اس کی بہت زیادہ قیمت لگتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، رب تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے جنتیوں جاؤ جہنم کے اوپر اپنے جاننے والوں کی سفارش کرو. ساری جنتی جائیں گے، سفارشیں کر رہے ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، سارے جنتی ہوں گے. حتیٰ کہ قرآن بھی سفارش کر رہا ہوگا. یہ روزہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے، روزہ بھی سفارش کرے گا. رب تعالیٰ ان کی سفارشیں قبول کر کے ان جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے. لیکن کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا جس کا کوئی بھی سفارشی نہیں آیا ہوگا. جب دیکھے گا کہ سبھی لوگ چلے گئے سفارشیں کر کے، کہے گا کاش آج میرا بھی کوئی جاننے والا آگے ہوتا، رب تعالیٰ کے حضور میری بھی سفارش کر لیتا، رب تعالیٰ مجھے بھی جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے. جب یہ کہے گا نا کاش آج میرا بھی کوئی جاننے والا آگے ہوتا، اس وقت اس کی آنکھوں کے اقبال، یہ پلکیں ہیں نا، ان پلکوں میں سے اقبال پکارے گا. اللہ دنیا میں ایک دفعہ آپ کا تذکرہ چل رہا تھا، آپ کی محبت کی بات ہو رہی تھی، اس بندے کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا، اتنا چھوٹا آنسو تھا کہ میں ایک بال بھیگا ہو گیا تھا. اللہ میں گواہی دیتا ہوں وہ آنسو آپ کی محبت میں نکلا تھا، آپ کے خوف کی وجہ سے نکلا تھا. رب تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل اعلان کر دے کہ اللہ نے اس بال کی گواہی کو قبول کر لیا ہے اور اس جہنمی کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے رونے کی کوشش کریں. دیکھیے چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، بھوک لگتی ہے روتا ہے، پیاس لگتی ہے روتا ہے، بیمار ہوتا ہے روتا ہے، سردی گرمی لگتی ہے روتا ہے. اس کے رونے کی وجہ سے اس کے کام حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پیاس لگتی ہے روتا ہے، پانی کا بندوبست ہو گیا، بھوک لگی رویا، دودھ کا بندوبست ہو گیا، بیمار ہوا رویا، دوائی کا بندوبست ہوا. یعنی روتا ہے تو اس کے کام حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں سے کسی اللہ والے نے نقطہ نکالا، اے انسان جب تجھے رونا آتا تھا اللہ رب العزت تیرے رونے کے سبب تیرے سب کام حل کر دیا کرتے تھے. جب سے تو نے رونے کو بلا دیا اللہ نے بھی تیرے سب کاموں کو اٹکا دیا. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے خوب روئیں. اہتمام ہوگا نا انشاءاللہ، خوب دعائیں کریں، خوب عبادات میں آگے بڑھیں. یہ نہیں کہ فلاں تو آرام کر رہا ہے چلو میں بھی آرام کر لیتا ہوں، فلاں کو دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ اٹھ کے چلا گیا میں بھی جو ہے اٹھ کے چلا جاؤں. نہیں، ہم نے نیکی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے. فلاں بندہ ہے وہ 20 منٹ دعا کرتا ہے، میں آدھ گھنٹہ دعا کروں گا. فلاں کو دیکھا وہ رمضان شریف کے اندر 3 قرآن پاک ختم کرتا ہے، میں تو 5 قرآن ختم کروں گا. تو یہ ایک دوسرے سبقت کرنا نیکی میں، یہ رب تعالیٰ کو مطلوب ہے. چھپ چھپ کے بھی ہم دوسروں سے آگے بڑھے نیکیوں میں، چھپ چھپ کے نیکیاں کریں. یہ دن ہے معلوم نہیں کہ کس کو آئندہ نصیب ہوتے ہیں کس کو نہیں ہوتے. گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ تھے، آج نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. جتنے ہم یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے آئندہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا. اس لیے انہی دنوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، ان اوقات سے فائدہ اٹھانا ہے. ان دنوں کے اندر اتنی رحمتیں برکتیں اتری ہوتی ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ غیر رمضان کو رمضان کی برکات سے وہ نسبت بھی نہیں جو نسبت ایک قطرے کو دریا سے ہوتی ہے۔ ایک قطرے کو دریا یا سمندر سے کیا نسبت ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں وہ نسبت بھی غیر رمضان کو رمضان سے نہیں ہے۔ اتنی برکتیں رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں، تو اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور میرے بندو، میں اس کے اوپر بس نہیں کروں گا، تم افطار کے وقت میں جو بھی دعا کرو گے نا، میں اللہ تمہاری دعا من و قبول کر لوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہماری مسجد کے امام صاحب نہیں کہہ رہے۔ اگر ہماری مسجد کے امام صاحب ابھی کھڑے ہو کے اعلان کریں، ابھی الہام ہوا ہے مجھے کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، آؤ ہم سب مل کے دعا کریں، ہم کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے، کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے امام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ سارے اماموں سے بڑا امام، سارے نبیوں کا سردار، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت بندہ مومن جو بھی دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا من و قبول فرما لیتے ہیں۔ کتنی اہتمام کے ساتھ اس وقت کے اندر ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس وقت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ مرد حضرات گھڑیوں میں دیکھتے رہتے ہیں، تب جب 4-5 منٹ باقی رہ جائیں گے تب جا کے دسترخوان کے اوپر بیٹھیں گے، اور عورتیں بیچاری گھروں میں وہ مصروف ہوتی ہیں افطاری کی تیاری کے اندر۔ اب یہ صاحب جب جاتے ہیں نا گھر کے اندر، بالکل آخری وقت جا کے بیٹھتے ہیں دسترخوان کے اوپر، تو دائیں بائیں نظر دوڑاتے ہیں کس چیز کی کمی لگ رہی ہے۔ وہ آج تو کباب نظر نہیں آ رہے، آج فلاں چیز نہیں بنی ہوئی۔ بھائی یہ چیزیں کھانے کا وقت نہیں ہوتا، یہ وقت دعائیں کرنے کا ہوتا ہے۔ ہم تو پوری زندگی یہ چیزیں کھاتے ہی رہتے ہیں۔ ہم عورتوں سے کہ دیکھو 10-15 منٹ پہلے جو ہے افطاری تیار کر لو، دسترخوان کے اوپر لگا دو، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھی بیٹھ جاؤ، بچوں کو بٹھاتے ہیں۔ یہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے۔ خوب رو رو کے جو ہے دعائیں کریں تاکہ رب تعالی ہماری ٹینشنیں پریشانی دور فرمائے۔ میرے بندو، میں اس کے اوپر بس نہیں کروں گا، میں ساری مخلوقات کو بھی تمہاری لیے دعاؤں میں لگا کے رکھوں گا۔ چنانچہ روزہ دار بندے کے لیے فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پرندے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، چیونٹیاں بھی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ میں اللہ ان کی دعائیں تمہارے حق میں قبول کر کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہارے درجات کو بلند کر دوں گا۔ اس کے اوپر بس نہیں کروں گا، میں رمضان کی ہر رات تمہاری بخشش کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا 10 لاکھ لوگوں کی جہنم سے خلاصی ہوتی ہے رمضان کی ہر رات۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر تشریف لائے، قبیلہ بنو کلب کی بکریاں چرنے کے لیے باہر نکلی ہوئی تھیں، پوری مدینہ کی وادی بھری ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرے صحابہ رمضان کی ہر رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر رب تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ میرے بندو، میری چاہت یہ ہے کہ تمہاری بخشش ہو، میں تمہیں ایسی راتیں بھی عطا کروں گا، اگر تم ان راتوں کے اندر اچھی طریقے سے عبادت کر لو گے، میں اللہ صاحب کا سب گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ آج سے وہ رات شروع ہو رہی ہیں، راتیں شروع ہو رہی ہیں، جو بندہ ان کے اندر اہتمام کر لیتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکا ویسے ہی آتا ہے نفلی اعتکاف کر لیتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے، عبادت کر لیتا ہے رات کو، تو رب تعالیٰ اس بندے کو بھی اس کو وہ فضائل عطا فرما دیتے ہیں۔ اہتمام کریں، آخری عشرہ ہے، 2 عشرے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، ایک عشرہ رہ گیا ہے تو یہ پتہ نہیں چلے گا کیسے گزر جائے گا۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ ہم نے اس عشرے کو گزارنا ہے۔ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، خوب جو ہے اعمال کے اندر اپنے وقت کو گزارنا ہے۔ میرے بندو، ایک رات تمہیں اور بھی دوں گا، تم اس کے اندر عبادت کر لو گے نا تو میں تمہیں 83 سال عبادت کا ثواب عطا کر دوں گا۔ ایک رات کے اندر عبادت کرنا، 83 سال عبادت کا ثواب۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ شب قدر کی بھی قدر نہیں کرتے، اس کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کی چاہت ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کی بخشش کروں، کوئی بہانہ اختیار کر لے یہ بندہ اور میں اس کی بخشش کروں، لیکن یہ کچھ بھی نہیں کر رہا، شب قدر کی بھی قدر نہیں کی۔ اچھا، میں رمضان کی آخری رات بھی تمہارا انتظار کروں گا، رمضان کی آخری رات بھی تمہارا انتظار کروں گا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں پورا رمضان غفلت میں گزر جاتا ہے، کہتے چلو آج آخری رات ہے، آپ آج کچھ مسجد میں چلے جاتے ہیں، اللہ اللہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا جتنے لوگوں کی بخشش رب تعالیٰ نے پورے رمضان میں کی ہوتی ہے، اتنی تعداد کے اندر رمضان کی آخری رات رب تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا بھی تھا وہ رمضان کی آخری رات بھی نہ آیا،
اب عید آ گئی ہے، اچھے اچھے کپڑے، مہنگے مہنگے کپڑے جو ہے سلوائے ہوئے ہیں، اب اس نے پہن لیے کپڑے، اوپر جو ہے عطر بھی لگا دیا، خوشبو بھی لگا دی، نہا دھو کے عیدگاہ کی طرف چل پڑا۔ آگے عیدگاہ کے دروازے پر فرشتے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے، چونکہ یہ کھڑے ہیں روزہ داروں کے استقبال کے لیے۔ دیکھ رہے روزہ دار تو آ رہے ہیں، لیکن بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی نظر آ رہے ہیں جن نے رمضان کی قدر نہیں کی ہوئی ہے، رمضان کو بھی غفلت کے اندر گزار کے آ رہے ہیں۔ وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ دیکھو اس کے لیے کون سی عید ہے، اس کے لیے تو وعید ہے، عید نہیں ہے، لیکن یہ نیکوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ عیدگاہ میں پہنچ گیا، امام صاحب نے عید کی نماز پڑھائی، عید کی نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا نا، اوپر سے آواز آئی، قوموا مغفور لکم، تم سب اس حال میں اٹھ جاؤ کہ میں اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا۔ کوئی ایسا بھی تھا جو عید کی نماز نہ پڑھنے آیا، کئی لوگ ہوتے جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے وہ بد دعا ہے جو بد دعا جبرائیل امین نے دی تھی آقا علیہ السلام کے سامنے آ کر کہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کے اوپر پورا رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین، ہاں جبرائیل ایسی ہو جیسے آپ کہہ رہے ہو۔ بد دعا دینے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، گویا یہاں اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جبرائیل ایسے بدبختوں کے لیے بد دعا کرو، اور بد دعا بھی کہاں کرو؟ میرے محبوب کے سامنے جا کر۔ اور آگے اس کے اوپر آمین کہنے والے کون ہیں؟ آقا علیہ السلام، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو کوئی بندہ بد دعا دے، کوئی ماں برداشت کر سکتی ہے؟ کوئی ماں نہیں برداشت کر سکتی۔ اگر جو ہے بد دعا دینے والا کوئی بہت ہی روب دبدبے والا ہے، ڈر لگ رہا ہے نقصان دے گا، لیکن دل کے اندر وہ بد دعا اس کو واپس کر رہی ہوتی، تو تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو جا۔ وہ کون ہوتا ہے میرے بیٹے کو بد دعا دینے والا؟ کوئی ماں نہیں برداشت کر سکتی۔ لیکن ادھر آقا علیہ السلام ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، ان کے سامنے جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں اور آپ امین فرما رہے ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو ہے نا، علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اتنی برکتوں رحمتوں والا تھا، کوئی غافل سے غافل انسان ہے وہ بھی ذرا سی توجہ کر لیتا، رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے۔ یہ اتنا غافل بن گیا کہ اس نے ذرا سی بھی توجہ نہیں کی، لہٰذا یہ اس قابل ہے یہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافر بھی اس مہینے کی قدر کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرماتے۔ مسلمان اگر اس مہینے کی قدر کرے گا، رب تعالیٰ کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے تو مسلمانوں کی بستی جو ہے میں اکثریت مسلمان تھے اور ہندو بھی بیچ میں رہتے تھے، تو ایک ماحول بنا ہوا تھا رمضان کا۔ ہندو لوگ بھی دن کے وقت میں کھانا اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو ایک سی بستی میں ایک ہندو کے بیٹے نے دن کے وقت میں کھانا کھا لیا۔ ظاہر ہے وہ کافر ہے، وہ اس کے لیے تو رمضان نہیں ہے، وہ تو کھا سکتا تھا، لیکن ماحول ایسا تھا اچھا نہیں لگتا تھا۔ آج تو مسلمان بہانے سے روزہ توڑ رہا ہوتا ہے، روزہ کھا رہا ہوتا ہے بہانے سے۔ مجھے ایک بندہ ملا بڑی عمر کا، کہتا ہے مفتی صاحب اس دفعہ میں نے میری رمضان میں روزے رکھے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہاں مفتی صاحب بس پہلے دن طبیعت نہیں ہوتی تھی، اس دفعہ میں نے سوچا کچھ روزے رکھ لیتے ہیں۔ تو کئی لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک روزہ جو بندہ جان بوجھ کے کھا لیتا ہے نا، اس کا کفارہ بھی ادا کر لے، 2 مہینے مسلسل روزے بھی رکھ لے، لیکن جو ثواب اس ایک روزے کے اوپر ملنا تھا پوری زندگی پھر روزے رکھتا رہے وہ ثواب نہیں ملتا۔ اتنا رب تعالیٰ نے ایک روزے کے اوپر ایسا ثواب رکھا ہوا ہے۔ تو ماحول ایسا تھا، اس کے لڑکے نے کھانا کھایا، باپ نے ڈانٹ پلا دی، تجھے شرم آنی چاہیے، مسلمانوں کا رمضان ہے اور تو اس میں کھانا کھا رہا ہے۔ خیر فوت ہو گیا، کسی اللہ والے نے اس ہندو کو دیکھا کہ وہ فوت ہو چکا ہے اور جنت کی سیر کر رہا ہے۔ حیران ہندو بندہ، کافر بندہ، یہ جنت کے اندر کیسے پہنچ گیا؟ پھر خواب ہی کے اندر سے پوچھا بھئی آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس نے بتلایا کہ ایک دفعہ رمضان میں میرا بیٹا کھانا کھا رہا تھا، میں نے اس کو ڈانٹ پلائی تھی، اللہ رب العزت کو میری یہ ڈانٹ اتنی پسند آ گئی کہ رب تعالیٰ نے مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب کر دیا اور آج میں یہاں جنت کے اندر سیر کر رہا ہوں۔
کافر بھی رمضان کی قدر کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرماتے۔ اے مسلمان، اگر تو رمضان کی قدر کرے گا رب تعالیٰ تجھے کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مہینہ رب نے یہی اس لیے ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش کروں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر اللہ رب العزت نے اس امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی، رب تعالیٰ کبھی بھی اس امت کو رمضان کا مہینہ اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتے۔ گویا یہ مہینہ دیا ہی اس لیے ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش کروں۔ پرانے زمانے میں لوگ یہ میلے لگتے تھے، اس میں مختلف قسم مداری آتے تھے، وہ اپنا کرتب دکھاتے تھے اور لوگ ان کے کرتب دیکھتے تھے۔ تو کسی دیہات سے کوئی دیہاتی شہر میں آیا ہوا تھا میلہ دیکھنے کے لیے، کوئی مداری کرتب دکھا رہا تھا، تو سبھی لوگ کھڑے ادھر کے کرتب دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں کوئی جیب کاٹنے والا آ گیا تو اس نے اس دیہاتی کا جیب کاٹ لیا۔ خیر جب یہ فارغ ہوا اس میلہ دیکھنے سے، دیکھا ہاتھ ڈالا جیب میں، جیب کچھ ہے ہی نہیں ہے، جیب ہی کٹا ہوا ہے۔ گھر گیا، اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ گھر والی نے پوچھا کیا بات ہے، تم تو میلہ دیکھنے گئے تھے، ایسی شکل کیوں بنائی ہوئی ہے؟ اور کیسا میلہ ویلا، لوگ تو اس لیے جمع ہوئے تھے تاکہ وہ میرا جیب کاٹ لیں۔ وہ یہ سمجھا کہ لوگوں کے جمع ہونے کا مقصد کیا تھا کہ اس طریقے سے میرا جیب کاٹ لیں۔ بالکل اسی طرح رب تعالیٰ نے یہ مہینہ بنایا اس لیے ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش کروں۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو ہے آخری اشر آ رہا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں توبہ کے کلمات پڑھا دیتا ہوں، سچے دل کے ساتھ یہ توبہ کے کلمات پڑھ لیں تاکہ رب تعالی ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم سب لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے اگر سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم نے یہ کلمات پڑھے ہیں، اللہ رب العزت نے ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیے۔ یہ میں نے کہہ رہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث کا ٹکڑا ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چند معمولات ہیں، وظائف ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دیں گے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کم از کم 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھ لیں۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی فائدہ ہوگا۔ فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، گناہ زیادہ ہیں استغفار کرو گے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، میں اللہ تمہیں رحمتوں کی بارشیں عطا کروں گا۔ ویمددکم باموال وبنین، میں اللہ تمہاری مالی تنگدستی بھی دور کروں گا، تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا کروں گا۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، میں اللہ تمہیں اچھی فصلیں بھی دوں گا، تمہیں پینے کے لیے نہریں اور چشمے بھی عطا کروں گا۔ نہیں، جس زمانے کے اندر بندہ کسی قسم کی ٹینشن کے اندر گر جاتا ہے، کاروبار کا مسئلہ بن گیا ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہے، اگر چند دن کثرت کے ساتھ استغفار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں سنا رہا، میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ میں اپنے ہر بیان کے بعد
تفصیلاً لوگوں کو استغفار کا عمل بتاتا ہوں، جو بھی اس پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ جو خودکشی کے اوپر اترے ہوئے تھے، میں نے ان کو یہ استغفار کا عمل بتایا، اللہ نے ان کو خودکشی سے بچایا۔ ایک جگہ پر بندہ مجھے کہنے لگا حضرت میرا دل یہ چاہتا ہے میں پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں یا دریا میں چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو ختم کروں، میں بہت تنگ آ چکا ہوں۔ اس کو میں نے کہا آپ تھوڑا صبر کر لیں، چند دن استغفار کی کثرت کریں۔ کہنے لگا کتنا کر لوں؟ میں نے کہا ایسا کرو ایک چلہ استغفار کا کاٹو۔ کہنے لگا چلہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا آپ 1.25 لاکھ دفعہ استغفار پورا کر لو، روز 2 3 4 ہزار مرتبہ پڑھ لو، چلتے پھرتے اپنا کام کاج کرتے ہوئے پڑھ لو، چند دنوں کے اندر یہ 1.25 لاکھ دفعہ ہو جائے گا۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ رب تعالیٰ تمہاری پریشانی دور کرے گا۔ خیر ہم نے کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ 2 3 ہفتے کے بعد اسی علاقے میں قریبی میرا بیان تھا تو میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی تمہارے ساتھ کیا گزری؟ کہنے لگا حضرت میں نے ابھی آدھا بھی نہیں پڑھا تھا، اللہ نے میری پریشانی دور فرما دی۔ یہ 5 6 مہینے پہلے لس بلا چوک پہ جو نعمان مسجد ہے یہاں میرا جمعہ تھا، جیسے ہی میں نے نماز کا سلام پھیرا نا تو ایک بندہ پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے میرے پاس آ گیا۔ میں نے سمجھا شاید دعا کا کہہ رہا ہوگا، یہ اعلان کروا رہا ہوگا۔ میں نے کہا جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے پیر صاحب آپ ہماری مسجد میں 2 مہینے پہلے بھی آئے تھے۔ میں نے کہا آیا تھا، وہ میں نے آپ کو بتلایا تھا نا کہ میرے مکان کے اوپر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، 22 سال ہو چکے چھوڑنے بھی نہیں آ رہا، کورٹوں کے چکر لگ رہے، وکیلوں کی فیسیں بھر بھر کے نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ میں اپنے گھر کا سامان فروخت کرنے کے اوپر آ گیا ہوں، کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی حل بتاؤ۔ تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ 1.25 لاکھ دفعہ استغفار پورا کر لو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا آپ نے کر لیا 1.25 لاکھ دفعہ؟ نہیں پیر صاحب میں نے چند دن ہی پڑھا تھا، وہ بندہ خود ہی چابی لے کے میرے پاس آ گیا۔ اگر میں آپ کو کارگزاریاں سنانی شروع کروں نا جو روز مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، 2 3 گھنٹے اس میں گزر جائیں گے۔ الحمدللہ اگر میں نے 100 بندے کو یہ عمل بتایا ہے، 95 نہیں 97% لوگوں نے مجھے واپس جواب ہی دے دیا کہ اللہ نے ہماری پریشانی دور فرما دی ہے۔ تو جس قسم کی کوئی پریشانی ہے کہیں بھی جا کے رونے کی ضرورت نہیں ہے، چند دن اپنے پروردگار کے سامنے استغفار کی کثرت شروع کر دیں، اللہ تعالی ہماری پریشانی دور فرما دے گا۔ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ البتہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام یہ تو اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ دوسری چیز ہے درود شریف۔ نبی علیہ السلام نے درود شریف خود سکھائے ہیں، ایک مختصر سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کتنا مختصر سا درود شریف ہے، 10 منٹ میں تصویر ہو سکتی ہے۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں۔ تیسری چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ہر روز بلا ناغہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، 1 سپارہ، پونا سپارہ، آدھا سپارہ، 1 پاؤ، جتنا ہو سکتا ہے روز پڑھ لیں۔ آج کل تو خیر رمضان ہے، اس کی تو ہے ہی تلاوت کا مہینہ، اس میں تو خوب تلاوت کریں۔ جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا وہ بیٹھے نہ رہیں، صرف انگلیاں نہ پھیرتے رہیں، باقاعدہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، صحابہ کرام نے بڑی عمر میں جا کے قرآن سیکھا ہے، تو دین میں کوئی شرم نہیں ہے۔ ہم اپنے جو ہے امام صاحب کے پاس جائیں، قاری صاحب کے پاس جائیں کہ حضرت ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھا دیجیے۔ جن کو نہیں پڑھنا آتا وہ پڑھنا سیکھیں، جن کو پڑھنا آتا ہے باقاعدہ وہ اپنی عادت بنائیں تلاوت کی۔ اور آپ حیران ہوں گے تلاوت کی جن کو عادت ہوتی ہے الحمدللہ ایک ایک قرآن میں لوگ روز پڑھتے ہیں۔ میں کئی جگہوں پہ جاتا ہوں، لوگ مجھے بتاتے ہیں حضرت ہم ایک قرآن روز پڑھتے ہیں۔ کوئٹہ کے اندر مجھے ایک بزرگ ملے، کہنے لگے حضرت میں 2 قرآن روز پڑھتا ہوں۔ میں کوہستان کے اندر گیا ہوا تھا، اس خیبر پختونخوا کا آخری ضلع ہے کوہستان، وہاں گیا ہوا تھا، اور وہاں مجھے عام لوگوں میں عوام میں ایسے لوگ بہت ملے جو یہ کہنے لگے ہم 10 دن میں قرآن پورا کر لیتے ہیں، کئی کہنے لگے 3 دن میں قرآن پورا کر لیتے ہیں۔ وہاں کے ڈی پی او صاحب جو ضلع کے پولیس کے بڑے افسر ہوتے ہیں وہ تشریف لائے ہوئے تھے، وہ مجھے بتلا رہے تھے کہ حضرت الحمدللہ میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے حضرت 40 سال سے تہجد قضا نہیں ہوئی ہے۔ پھر کہنے لگے حضرت بڑی عرصے سے میری عادت بنی ہوئی ہے، میں 15 سپارے روز پڑھتا ہوں۔ میں حیران، یا اللہ اتنے مصروف لوگ اتنے اعمال کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آج سے عادت بنائے، اگر نہیں عادت تلاوت کی تو عادت بنانی ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں جس بندے کو کسی عمل کی عادت نہ بن رہی ہو، رمضان کے دنوں کے اندر اگر عادت بنا لے گا تو باقی 11 مہینے رب تعالیٰ خود توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رکھنا۔ ہم گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، آفس میں ہیں، دکان میں ہیں، کہیں بھی ہیں، دھیان کدھر ہو؟ اللہ کی طرف ہو۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے۔ اس دھیان رکھنے کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اپنے اللہ تک پہنچنے کا۔ کسی کیا معلوم ہی بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ کسی نے کہا وہ جن کا عشق صادق ہے
وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ کام کاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی، مراقبہ۔ 24 گھنٹے میں جب بھی وقت مل جائے تو کم از کم 15-20 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں، یہ سوچ رکھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو سن رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی کرنا، مراقبہ کرنا۔ اللہ رب العزت ان معمولات کے اوپر ہمیں پابندی کی توفیق نصیب فرما دے۔ تھوڑی دیر کی دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے ہم جو میں نے بتایا نا ذکر قلبی، اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں، اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، مشق کر لیتے ہیں۔ سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیں، یوں سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللهم آمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما، پھر ہمارے پورے دل سے محفوظ فرما، اے اللہ پوری رات سے محفوظ فرما، پھر ہمارے پورے انجام سے محفوظ فرما، اے اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اے اللہ عزتیں ملنے کے بعد عزتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد میرے مالک جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد اے اللہ گمراہی والے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، نیک دلی کی تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ جو گناہ ہم نے دل میں کیے تھے وہ معاف فرما، جو جانب میں کیے تھے وہ بھی معاف فرما، جو گناہ ہمیں یاد ہے میرے مالک ان گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو گناہ ہم کر کے بھول گئے میرے مالک ان گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس دل کو پاک فرما، اے اللہ اس دل کو صاف فرما، میرے مالک اس دل کے اندر اللہ والوں کی محبت پیدا فرما، اے اللہ اس دل کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت پیدا فرما، اے اللہ اور سب سے بڑھ کے یہ اللہ اپنی محبت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ بچہ گندا ہو جائے ماں اس کو پھینکتی نہیں ہے، سردیوں کی راتوں میں اٹھتی ہے اس بچے کو اٹھاتی ہے صاف ستھرا کرتی ہے اور اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اے اللہ آج ہم گناہوں کی نجاست میں لتڑے پڑے ہوئے ہیں میرے مالک، اے اللہ نفرت نہ فرما، اے اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک نصیب فرما، اے اللہ سجدے کا سرور عطا فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اے اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں جو رات کے آخری پہر میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں میرے مالک، آپ ان کو دن میں ہاتھ پھیلانے سے روک لیتے ہیں،
اے اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں جو رات کے آخری پہر میں آپ کے سامنے ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں فرمایا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کی زندگی پہ کوئی افسوس نہیں جو رام رام کہتا ہوا جہنم میں داخل ہو گیا۔ اے اللہ افسوس تو اس کی زندگی پہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، نیک لوگوں میں چلتا پھرتا تھا، نیک جماعتوں میں اٹھتا رہتا تھا، میرے مالک کل قیامت والے دن وہ بھی ان کے ساتھ چلے گیا۔ اے اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا دیجئے، اے اللہ اس دن کی شرمندگی سے بچا دیجئے، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین اس کی صحت میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما دیجئے۔ اے اللہ اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے مالک ان کی کامل مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ صحت میں برکت عطا فرما، اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حضرت کشمیر سے سفر کر کے اس علاقے میں تشریف لائے میرے مالک، یا اللہ بیمار بھی ہے میرے مالک، یا اللہ بیمار بھی ہے، یا اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ان کی صحت میں، رزق میں، علم میں، عمر میں، کاموں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے پیر صاحب کی عمر میں بھی برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ان کی صحت، رزق، علم، عمر میں کاموں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس مسجد کے اندر خیر و برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو اس مسجد کے نمازی ہیں میرے مالک ان کے گھروں کے اندر بھی خیر و برکت لگا، ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ سے یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔